صرف دوستوں دو باتیں عرض کرنی ہے، اس کے بعد پھر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایک ہے ہم کس غرض کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، کن فوائد حاصل کرنے کے لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں، اور دوسری چیز ہے اللہ نے قرآن کو کیوں بھیجا ہے۔ ہم کس کس غرض کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، دوسری بات اللہ نے کس غرض کے لیے قرآن کو بھیجا۔ دیکھو دوستو غفران صاحب میرے مہمان بن جائیں، میں اڈے میں آ جاؤں، ان کا اچھا استقبال کروں، گاڑی لے کر کے آؤں، پروٹوکول دوں، جی آیا لوں، بڑے اچھے انداز سے ان کے لیے بیٹھک میں سارا انتظام کروں، ان کی خدمت خاطر عزت اکرام سارا کروں۔ لیکن غفران صاحب سے میں پوچھوں نا خیریت تو تھی جی، آپ کا آنا کیسے وہ خیریت تھی، میری ذات تک آپ کی کوئی خدمت ہو، یہ نہ پوچھا میں تو خدمت میں لگے دا، یہ وفائے بے وفائی ہے، بے وفائی۔ اللہ کے قرآن سے ہم فائدے لیں، نفع لیں، لیکن قرآن مجید کے بارے میں ہم اللہ سے، اللہ کے قرآن سے ہم نہ پوچھیں، علماء سے نہ پوچھیں کہ اللہ نے قرآن کیوں بھیجا ہے، یہ وفائے بے وفائی ہے۔ صحیح غلط تو سمجھ لگے انشاءاللہ۔ کہ دیکھو نا سسرال والے بارے میں آپ نے گرائی کے بارے میں کتنی اچھی تعریف کر دی، ایسا سی یہ ماسٹر لوگ دوسری تعریف کاٹی کرتے ہیں، سخی ہے نا ماشاءاللہ۔ عزیزان محترم، ہم قرآن کو کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اس لیے قرآن پڑھتے ہیں کہ ہمیں نیکی مل جائے، ہمیں اجر ملے، ہمیں ثواب ملے۔ نیکی اجر ثواب، آپ علماء سے پوچھیں کہ قرآن پڑھنے پہ نیکیاں اجر ثواب ملتا ہے نہیں ملتا، یہ سارے علماء بتائیں گے ملتا ہے۔ میں نے ابھی آپ کو بتا دیا نا ایک حرف پہ کیا کچھ ملے گا، بتایا ہے نا۔ لیکن مفتی صاحب سے آپ پوچھیں کہ اللہ نے قرآن کو صرف اس لیے بھیجے کہ نیکی تمہیں ملے، اجر ملے، ثواب ملے، بس اور چھٹی؟ مفتی صاحب آپ کو سر ہلا کے کہنا خدا نے اس غرض نہیں کی، ایسی ہے جی۔ ہم قرآن کیوں پڑھتے ہیں جی؟ ہم اس لیے قرآن پڑھتے ہیں جی کہ ہمیں شفا مل جائے۔ قرآن مجید کی فلان سورت پڑھو، ساری چھپ کرو پڑھتا، بس فلانی بیماری ختم۔ آج کل تو بعض ایسی آیات ڈھونڈ کے رکھی ہیں کہ ان سے جادو کا علاج ہے، ان سے نظر بد کا علاج ہے، ان سے چوکر کا علاج ہے، ان سے دل کا علاج ہے، مختلف آیات۔ علماء آپ کو بتائیں گے کہ قرآن مجید میں روحانی امراض کے ساتھ ساتھ جسمانی بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک مختصر سی جماعت صحابہ کی دور کسی علاقے میں تشریف لے گئے، اس علاقے کے سردار کو بچھو نے ڈسا، اٹھو لڑ گیا، علاج معالجہ کیا، فائدہ نہ ہوا۔ پتہ چلا کچھ پردیسی آئے ہیں، کچھ مسافر آئے ہیں۔ اس لڑکی نے آدمی بھیجا، یہاں سے ایک صحابی تشریف لے گئے، سورہ فاتحہ پڑھی، چھپ کیا اس پر، اللہ نے بالکل ٹھیک کر دیا اس کی۔ سورہ فاتحہ کے بہت سارے نام ہیں، ایک نام اس کا سورۃ الشفا ہے کہ اگر اس کو پڑھ کر کے مریض پہ دم کیا جائے تو اللہ اسے شفا دیتے ہیں۔ بڑی خوش ہوگی سردار کی بیٹی، بہت ساری بکریاں صحابی کو دے دی، وہ اپنے ساتھ بعد میں لے گئے۔ آپ نے شام کو پتہ چلا تو خوشی کے اظہار کیا کہ یہ برکت والا مال ہے۔ کیڑا مال ہے؟ برکت والا۔ قرآن مجید میں شفا ہے، لیکن علماء سے پوچھیں کہ آیا اللہ نے قرآن کو صرف اس لیے بھیجا کہ تم پڑھو، چھپ کرو، دم کرو، باقی اور کوئی کام نہیں ہے؟ علماء آپ کو نفی میں جواب دیں۔ کبھی ہم قرآن کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ یار قرآن ہم پڑھیں گے ہمیں برکت مل جائے گی۔ کسے مل سی گی؟ برکت۔ نیا مکان بناتے ہیں نا، اس میں گھر کے افراد ہیں، رشتہ دار آ جاتے ہیں، آج ختم پڑھ سکتا ماں مجید نمک ہار بنے، ایسے قرآن پڑھ سکتا برکت ہوا کرا گا۔ ایسی ہمارے دفاتر ہیں، تجارتی مراکز ہیں،
ہم وہاں قرآن پڑھتے ہیں. ہم نے تو ایسا وقت دیکھے کہ لینٹر ڈالا جا رہا ہے، ادھر گھر کے سارے افراد اکٹھے ہیں، خاندان کے افراد نے قرآن شروع کیا ہوا ہے. اور مرحلہ دھو کم کر دیں ہو لینٹر پاؤں نہ غلط غلط بھی ہوتے ہیں اتنا ہو سی شاید. ہم اس لیے قرآن پڑھتے ہیں تاکہ اس گھر میں، اس دفتر میں، اس دکان میں برکت ہو، اس مکان میں برکت ہو. اور قرآن مجید کی وجہ سے برکت ہے. آپ علماء سے ان کا وظیفہ پوچھیں نا، تنخواہ نہیں ہونی چاہیے، وظیفہ آپ کو شرم کی وجہ سے نہیں بتائیں گے. لیکن میں اکثر کہا کرتا ہوں کسی عالم کے کپڑے آپ میلے نہیں دیکھو گے، کسی عالم کا گھر آپ میلہ نہیں دیکھو گے. اللہ پاک اچھے سے اچھا کھانا کھلاتے ہیں، لیکن تسی وظیفے کا پوچھو کہ شرمانہ دستن نہ اکیشے کہ قرآن کی برکت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے مختصر سا وظیفے اللہ پاک اس عالم کو عمرے بھی کرا رہا ہے، حج بھی کرا رہا ہے، وہ سارا معاملہ ہو رہا ہے قرآن کی برکت سے. ہمارے حضرت شیخ محترم دامت برکاتہ عالیہ بیانات میں فرمایا کرتے ہیں وقت آئے گا لوگ علماء کے وظیفے کو بطور کرامت کے پیش کریں گے. پھر اتنے وظیفے میں تجھے گزارا کر کے دسو استادوں کا گزارا سن ہوتے مزدار ہوتے. الحمدللہ اتنے قرضے بھی نہیں ہوتے جیسے عام لوگوں پہ ہوتے ہیں. برکت ہی برکت. تو قرآن میں برکت ہے، لیکن اللہ نے قرآن کو صرف برکت حاصل کرنے کے لیے بھیجا ہے ایسی بات نہیں ہے. ایک چوتھی غرض بھی ہے. وہ کون سی؟ ہم قرآن مجید کو اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ ہمارے مردوں کو ثواب مل جائے، ان کی بخشش ہو جائے اس حال ثواب کے لیے. اور آپ علماء سے پوچھیں، علماء بتائیں گے قرآن پڑھ کر کے آپ کسی کے لیے بھیجو تو خوب اجر ملتا ہے. اس حال ثواب قرآن سے یہ ساری گلا ماشاءاللہ سمجھ آنی ہے نا جی. یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھے اپنی کتاب میں. وہ صاحب کشف ایک بزرگ تھے. کشف میں آپ کو آسان لفظ بتا دوں کہ اللہ جل جلالہ یہ برزخ کا پردہ ان سے ایسے ہٹا لیتے ہیں، ان کو سب کچھ نظر آتا ہے. جیسے یہ دیوار ہے نا، دیوار کے پیچھے زمین ہے یا مکان ہے یا بانڈی ہے، مجھے تو نہیں پتا، میں تو باہر سے آیا ہوں. اگر اس دیوار کو ہٹایا جائے پردے کو تو سب کچھ نظر آئے گا، مجھے بھی. ایسے وہ برزخ کا جو پردہ اللہ پاک ہٹا دیتے ہیں. اللہ کے نیک بندے آج کل بھی صاحب کشف بزرگ ایسے ہیں. تو وہ کسی قبرستان کے بارے میں ان پہ وہ کشف کی کیفیت کھل گئی. مردے کچھ چن رہے ہیں. ایک بابا جی ہیں وہ بڑے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی مردوں میں. تو بابا جی یہ کیا چن رہے ہیں مردے؟ کہ کسی نے قرآن پڑھ کر کے دنیا سے بھیجا ہے، اس کا اتنا زیادہ ثواب ہے کہ سارے چن رہے ہیں، سارے چن دیں اپنے اپنے حصے کو. بابا جی آپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ میں اس لیے بیٹھا ہوں کہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، وہ تھوک کے حساب سے میرے لیے بھیج رہا ہے، اس لیے سارے نیت کریں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں. بتا کہ میرے بیٹے کا یہ نام ہے فلاں محلے میں ہوتا ہے. ان کی جب وہ کیفیت ختم ہوگی بزرگ کی، وہ کشف کی کیفیت، تو اس محلے میں جب ان کا جانا ہوا دیکھیں دکاندار لوگوں کو سودا اٹھا کر کے دیتا ہے، پیسے لے کے گلے میں ڈالتا ہے اور کسی سے بات نہیں کرتا. زبان اس کی مستقل حرکت کر رہی ہے، زبان آتی ہے اس کی. پوچھا بیٹا آپ کا یہ نام ہے؟ جی ہاں. والد کا یہ نام ہے؟ جی ہاں. سر ہیرا ہے. کہ آپ کا والد فوت ہو گیا؟ جی ہاں. کہ آپ یہ کیا کرتے ہو کہ آپ کی زبان مستقل حرکت کر رہی ہے؟ کہ الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں، صبح سے لے کر کے سارا دن قرآن پڑھتا ہوں، جتنا قرآن شام تک میرا ہو جائے میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں یا اللہ اس سارے قرآن کا اجر و ثواب میرے والد گرامی تک پہنچا دے. یہ تھوک دے صاحب. اس لیے آج کی مجلس میں سارے نیت کرو. حدیث یہ کہتی ہے کہ سورہ کافرون جو میں نے وطروں میں پڑھی دوسری رکعت، یہ چوتھائی قرآن ہے. کیا مطلب؟ آپ نے 4 مرتبہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کی اخیر تک سورت 4 مرتبہ پڑھی تو آپ کو قرآن کا ثواب ملے گا. بخاری کی روایت ہے سورہ اخلاص
اخلاص قل هو اللہ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ تہائی قرآن ہے، سلس قرآن. کیا مطلب؟ 3 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھی سورہ قرآن کا، سارے جواب دے ہو. 6 مرتبہ پڑھی کتنے قرآنوں کا؟ اور 9 مرتبہ 12 مرتبہ 4 قرآنوں کا ثواب. 12 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھی، اے اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے، نہیں تو فوت تک پہنچا دے. 4 قرآن کا ثواب اللہ پاک والدہ کو دے سکتے. حدیث کہتی ہے سورہ زلزال اذا زلزلت الارض زلزالها، یہ نصف قرآن ہے. یعنی آپ نے 2 مرتبہ سورہ زلزال پڑھی ہے قرآن کا ثواب. حدیث کہتی ہے سورہ یاسین، ایک روایت کے مطابق ایک قرآن کا ثواب، ایک روایت کے مطابق 10 قرآنوں کا ثواب سورہ یاسین میں اللہ پاک نے رکھا ہے. تو مردوں کو ہم قرآن پڑھ کے بھیجیں گے، انشاءاللہ یہ سارے ثواب ہوگا. آپ سارے آج سے یہ کوشش کریں. والد فوت ہے، والدہ ہے، بیوی ہے، بیٹا فوت ہے، سسر ہے، ساس ہے، جتنے خاندان کے افراد دنیا سے چلے گئے، آپ کی مرضی ہے 6 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، 2 مرتبہ پڑھو رات کو سوتے وقت یا صبح اٹھیں، اور پھر یہ کہہ دو یا اللہ اس سب کا ثواب میرے فلاں فلاں سب بزرگوں تک پہنچا دے. کریں گے انشاءاللہ. آج سے چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ انشاءاللہ آپ نے یہ شروع کر دیا تو ہمارے یہ آج کی مجلس سے انشاءاللہ کامیاب ہوگا. بڑا کلا خوش ہونا ہے اس واسطے پینا. قرآن مجید میں سارے بتاؤ اجر و ثواب اور نیکیاں ملتی ہیں. قرآن مجید پڑھو، اس کی وجہ سے برکت حاصل ہوتی ہے. قرآن پڑھو، اس کی وجہ سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے. قرآن پڑھو، اس کی وجہ سے بخشش بھی ہوتی ہے، مردوں کو ایثار ثواب بھی ہوتا ہے. لیکن اللہ نے قرآن کو اس غرض کے لیے، میں بڑی کملی گل کرنا چاہتا ہوں دوستو. میں نے غفران صاحب کا استقبال کیا، پروٹوکول دیا، گھر میں لایا، خدمت خاطر خوب کی، لیکن پوچھا نہ خیر تے تسی سسلے میں جتنی دھرو آئے ہو، خیر تے اسی بڑی ذات تک خدمت دسو. پوچھا نہیں، بے وفائی ہے. بالکل یہ حال ہے ہمارا قرآن کے ساتھ. قرآن سے برکت لیتے ہیں، نیکیاں لیتے ہیں، بیماریوں سے شفا لیتے ہیں، ایصال ثواب کا نفع لیتے ہیں. عقیدت قرآن کے ساتھ ہے، محبت قرآن کے ساتھ ہے. قرآن کے ساتھ ایسی محبت کہ میری ماں بہن جب قرآن مجید کی جھولی، قرآن مجید کا غلاف میلا ہو جائے، وہ برتن کے اندر رکھ کر کے دھوتی ہے، اندر ہی کھنگال کر کے اس کے پانی کو اوپر لے جاتی ہے، چھت پہ سب سے اونچی دیوار پہ ڈالتی ہے کہ اس پانی پہ کسی کا پاؤں نہ آ جائے. یہ ہے کہ نہیں؟ اسی ماں پیدا کرتی ہے نا. عقیدت محبت ہے. اور قرآن مجید کی بے حرمتی کی بات ہو جائے تو ہمارے جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں، جلوس کرتے ہیں اسی. لیکن قرآن کو لوگ پوچھتے نا قرآن تو آیا کی ہے، تھوڑا کیا مقصد ہے؟ اللہ رب العالمین نے چھوٹے سے مختصر سے جملے میں، بلکہ جو علماء ہیں ان کے لیے ایک کلمے میں اللہ رب العالمین نے بتا دیا قرآن کی غرض کیا ہے. توجہ ہے. سورہ فاتحہ یہ قرآن کا دیباج تعارف ہے. الف لام میم میں آ جاؤ. اللہ رب العالمین نے شروع میں بتا دیا قرآن تیرا ایجنڈا کیا ہے، تیرے آنے کی غرض اور مقصد کیا ہے. قرآن نے کہہ دیا ہدا، کسے؟ ہدا، رہبری کرنا، رہنمائی کرنا، گائیڈ کرنا. دنیا کے ہر معاملے میں تیری رہبری قرآن کرے گا. آخرت کے معاملات میں قرآن تیری رہبری کرے گا. نکاح کرنے قرآن تجھے طریقہ بتائے گا. قرآن اجمال ہے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین مقدسہ، اس کی تفسیر، تشریح، اس کی توضیح ہے. قرآن حدیث سے، حدیث قرآن سے جدا نہیں، دونوں لازم ملزوم ہیں. آپ نے طلاق دینی ہے، طلاق رجعی کیسے دے گا؟ طلاق بائن کیسے دے گا؟ طلاق مغلظہ کیسے دے گا؟ طلاق صریحی کیسے دے گا؟ کنائی کیسے دے گا؟ تو نے خلا کرنا ہے، قرآن تیری رہبری کرے گا. تو نے ایلا کرنا ہے، قرآن تیری رہبری کرے گا. تجھ سے زہار ہو گیا، قرآن تیری رہبری کرے گا. تیری والدہ فوت ہو گئی، والد فوت ہو گیا، وراثت کا مال ہے، ترکہ ہے، کیسے تقسیم کرے گا؟ قرآن تیری رہبری کرے گا. تو نے
طریقہ ہے. تو نے باقی معاملات کرنے، زراعت کا مسئلہ ہے، تو نے حکومت کے تختدار پہ اللہ پاک نے تجھے بٹھا دیا، اللہ نے اقتدار دے دیا، تجھے خدا نے جج بنا دیا اور تجھے وکیل بنا دیا. تو نے کیسے فیصلہ کرنا ہے؟ قرآن الف سے لے کر کے یہ تک دنیا کے سارے معاملات میں رہبری کرتے ہیں، اس لیے قرآن ہے.